اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقسمان باللہ، تو وہ قسم کھائیں ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہوا ہو، کیونکہ اگر شک نہیں ہوا اور دو آدمیوں اور جو وصیت تھی وہ صحیح طریقے سے پہنچ گئی تو اور تمہیں کوئی شک نہیں ہوا تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی گواہی کی، تم خود مان لو گے اس بات کو۔ لیکن اگر تمہیں شک پیدا ہوا ہے کہ واقعہ کچھ اور تھا اور ہمیں کچھ اور بتایا گیا ہے، تو اس صورت میں ان کو روک کر ان سے قسم لو اللہ کی کہ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے۔ کیا معنی؟ کہ ہم کسی کے کہنے پر کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قسم کسی اپنے قریبی رشتہ دار سے کے خلاف پڑ رہی ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے چھپائی تو اس صورت میں ہم گناہ گاروں میں شامل ہوں گے۔ اس طرح ان سے قسم لے لی جائے۔ اب اس کو ذرا منطبق کریں اس واقعے پر جو میں نے ذکر کیا ہے، تو جو صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، جامع ترمذی میں بھی آیا ہے کہ جب یہ جو وصی تھے یعنی تمیم اور عدی، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی پیالہ کہاں ہے، تو انہوں نے گواہی دی، اور گواہی یہ دی کہ جو کچھ سامان تھا ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی اور سامان نہیں۔ تو انہوں نے گواہی دی اسی حیثیت سے۔ گواہی اس لیے دی کہ گواہی کیا دی، بلکہ ایک طرح سے بیان حلفی دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب بعد میں پھر یہ ہوا کہ ان کا جھوٹ کھل گیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے ایک گناہ اپنے سر رکھا تھا، انہوں نے ایک گناہ اپنے سر رکھا تھا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو ان کے جگہ دو آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا۔ یعنی جو صورت مذکورہ تھی، جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں پتہ چل گیا کہ تمیم اور عدی نے جھوٹ بولا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے خریدا تھا پیالہ۔ تو اب وہ صورتحال بدل گئی، اب وہ خریداری کے مدعی تھے اور بدیل کے ورثاء مدعا علیہ تھے۔ مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، وہ گواہ پیش نہیں کر سکے، تو اب ورثاء میں سے دو آدمی نے قسم کھانی تھی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے دو قسم کھائیں جن کے خلاف گناہ سر لیا تھا پچھلے دو آدمیوں نے، اور وہ قسم کھا کر کہیں فیقسمان باللہ، اللہ سے قسم کھا کر کہیں کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہمارا بیان ان کے بیان سے زیادہ صحیح ہے۔ یہاں اگرچہ لفظ شہادتنا کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن شہادہ کا لفظ لغوی معنی میں استعمال بھی ہو جاتا ہے بیان کے لیے، حلفی بیان کے لیے، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ دونوں جو ورثاء میں سے دو آدمی تھے وہ مدعا علیہ تھے، لہذا ان کے ذمہ گواہ پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مدعا علیہ ہونے کی حیثیت سے وہ بیان حلفی دینے کے پابند تھے، اور وہی یہاں پر مراد ہے لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہوتی یا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے تو ہم بے شک ظالم ہوتے۔ تو یہ طریقہ فرمایا کہ جب کبھی کسی کی انتقال ہونے لگے، وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت پر دو گواہ بنا لے، اور وہ وقت پر جب ضرورت پیش آئے تو وہ گواہی پیش کریں۔ وہ کوئی بات جب جا کر کہہ رہے ہیں ورثاء سے اور ورثاء کو اس پر اطمینان نہیں ہو رہا،
اور اس کو شک ہے تو ان سے کہیں گواہی دو، تو وہ گواہی دیں کہ وصیت ہمیں یہ کی گئی تھی۔ بعد میں اگر ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پھر ورثہ میں سے 2 آدمی جو ہیں وہ گواہی دیں یا بیان حلفی دیں، جس کے نتیجے میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یعنی جب ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی جب ہمارا جھوٹ اگر کھل گیا اور کوئی دوسری گواہی اس ہمارے مقابلے پر آ جائے گی تو اس وقت میں وہ شہادت پہلے ہی سے دینے میں احتیاط کریں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ اس بات سے ڈریں گے کہ ان کے قسم کھانے کے بعد کچھ اور لوگ بھی قسم کھا لیں گے، یعنی قسم ان کی قسم کو لوٹایا جائے گا کسی دوسرے کی قسم کے اوپر تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ اس بات کے ڈر سے وہ جب شروع میں گواہی دیں گے تو وہ بھی سچی اور سیدھی گواہی ہوگی، اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ ہمارا جھوٹ اگر کھل گیا تو ہمارے خلاف کوئی دوسری گواہی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایک عام حکم بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس خاص واقعے پر بھی منطبق ہو رہا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے، وہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن ایک عام قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرما دیا کہ جب کبھی کسی کو اپنے وصیت کرنے کی نوبت آئے تو اس کو گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ وقت پر وہ صحیح گواہی دے سکے، اور اگر وہ جھوٹی گواہی کا کوئی شخص ان کے اوپر الزام لگائے کہ جھوٹی گواہی دی ہے اور وہ کوئی اور موقف اپنا بدل لیں تو پھر اس صورت میں جو وارث ہیں وہ گواہی دیں گے۔ گواہی دینے سے مراد یہ کہ وہ بیان دیں گے، حلف بیان دیں گے، یا اگر ضرورت پڑی گواہی کی تو گواہی بھی دیں گے۔ تو یہ عام حکم بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قضیے کا بھی فیصلہ فرما دیا جو پیش آیا تھا، اور آئندہ کے لیے ایک مستقل ہدایت بھی عطا فرما دی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر قانون کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ ایک آخر میں جا کر یہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور بات کو صحیح طریقے سے سن لو۔ سننے سے صرف سننا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اس کی اطاعت کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔